بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کا ذکر قرآن مجید میں 9 جگہوں پر موجود ہے۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو منظور فرمایا۔ بی بی ہاجرہ کے بطن اطہر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ٹھہرایا۔ پھر ایک کنویں پر ایک فرشتے نے حضرت حاجر علیہ السلام کو بشارت دی کہ تیرا فرزند ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ جب بی بی ہاجرہ کا بیٹا پیدا ہوا تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی جیسا کہ فرمان تعالیٰ ہے، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ کبھی کبھی محبت کے ساتھ بوس و کنار میں مشغول ہو جاتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا، بی بی ہاجرہ کو پیارے بچے اسماعیل کے ساتھ ایک بیاباں میں لے جا کر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمراہ لے کے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حکمت یہ تھی پروردگار عالم کو ان کے ذریعے خانہ کعبہ بلکہ تمام عرب کو ان کی اولاد سے آباد کرنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بما اپنی بیوی اور بچے کے آب زمزم کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا، اس کے نیچے بیوی اور بچے کو بٹھایا اور آبدیدہ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی اور کہتی کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیاباں میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے حسبی اللہ وتوکلت علی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اس کی ذات پر توکل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسرت سے شام کا راستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی ہاجرہ اور پیارا بچہ نظر نہ آئے، وہاں کعبہ کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے دعا کی، میرے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والا گھر اس لیے کہا جاتا ہے یہاں رہنے والے اطمینان سے نماز ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے سب دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ذرا ہچکچاہٹ بھی محسوس نہ کی۔ اپنی اہلیہ اور شیخوار پیارے بچے کو بیاباں میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا کے حکم میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھی کوئی حکم ملا فوراً اس کو پورا کیا۔ ان پر یہ احسان کیا کہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر اپنے رب سے ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کو پروردگار عالم نے ایسا قبول فرمایا کہ یہ بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے بلکہ ان کے طفیل ایک شہر آباد ہو گیا۔ ان کے طفیل آج اہل مکہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے آتے جاتے رہتے تھے۔ وہاں پر عالی شان عمارتیں جرہم کے لوگوں نے بنائے اور اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات انہوں نے اپنے ذمے ٹھہرائے تو بی بی صاحبہ کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کی بھی کامل نشوونما ہو رہی تھی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اطمینان ہو گیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا میری رضا کے لیے پیاری چیز قربان کر۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی پہلی رات کو خواب دیکھا۔ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اے خلیل، اپنی پیاری چیز کو ذبح کر۔ بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کی۔ میں دوسری رات بھی ویسے ہی خواب دیکھا، چند گائیں ذبح کی۔ تیسری رات بھی ویسا ہی حکم ہوا تو صبح اٹھ کر چند اونٹ ذبح کیے۔ ہر رات یہی خواب دیکھتے اور قربانیاں بڑھاتے گئے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ آزمائش یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا۔ پھر 10ویں رات یہی حالت دیکھی کہ شعائر اسلام کی خاطر ذبح کر۔ پھر اللہ رب العزت کے امر کی تعظیم کی اور ارادہ کیا
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے، وہاں بھی کہا گیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ رب العزت کے خاطر ذبح کر۔ تب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر، میں اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل کو بھی لے کر جاتا ہوں۔ والدہ نے حضرت اسماعیل کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی خفیہ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان بی بی صاحبہ کے پاس آیا اور کہا کہ تو جانتی ہے ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا اپنے دوست کے ہاں گئے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا ایسا کون سا باپ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور پھر خلیل اللہ ایسا کام کب کر سکتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو خدا کا حکم ہو گیا۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا اگر حکم الہی ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں، یہ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہو پھر بھی میں خدا کے راستے میں دینے کو تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر گیا، پھر موقع پا کر اسماعیل کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بھی اسی طرح وسوسے دیے۔ اسماعیل نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں خدا کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کارروائی سے بھی شیطان نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور ڈھیلا اٹھا کر مارا اور اللہ کے حکم کی تعمیل شروع کی، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اسماعیل دوڑنے پھرنے کا ہو گیا، کہا ابراہیم نے اپنے بیٹے میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بس تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا اے میرے باپ، جو کچھ حکم کیا جاتا ہے کر، انشاءاللہ مجھے صابروں سے پائے گا۔ جب دونوں خدا کے حکم کو تسلیم کر چکے پھر ڈالا زمین پر اسماعیل کو ماتھے کے بل اور پکارا ہم نے کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی اور چھڑا لیا ہم نے اسماعیل کو بدلے بڑی قربانی کے۔ یہ ایک دمبا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چرتا جگتا رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑی سے لے کر اتر آئے اور کہا بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لے، پھر چھری اچھی طرح تیز کی، اسماعیل کے گلے پر زور سے کھینچی لیکن چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ اسماعیل نے عرض کی کہ جلدی کرو خدا کے حکم میں عدولی نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کٹا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا، چھری کو اللہ رب العزت نے بولنے کی طاقت دے دی۔ چھری نے کہا اے ابراہیم میں تیرا حکم مانوں کہ تیرے رب کا، تو کہتا ہے کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر حاضر ہو گئے۔ پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو خلیل اللہ نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، پھر اسماعیل نے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیریں پچھڑوں پر واجب ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے اسماعیل کی گردن پر تانبے کی تختی رکھ دی گئی تھی، اسماعیل کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو جائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال ہوئی تو بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ کو حجر اسود کے پاس دفن کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام والدہ کے فراق میں پریشان ہو کر کہیں جانا چاہتے تھے۔ لوگوں نے مشورہ کر کے ایک اشراف گھر کی لڑکی سے نکاح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بی بی ہاجرہ کی وفات کا سن کر افسوس کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ کہاں ہے، کہا کہ شکار کو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی گفتگو اور مہمانداری وغیرہ پسند نہ آئی اور ساتھ ہی اس نے شکوہ شکایت شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو فرمایا اسماعیل کو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آثار انور معلوم ہوئے۔ بی بی سے دریافت کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو بی بی نے کہا ایک بزرگ آئے تھے، جاتے وقت فرما گئے کہ اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے کی دہلیز تو ہے اور وہ بزرگ میرے والد صاحب تھے اور تجھے اب طلاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں
ایک نیک جمیلہ صالحہ بی بی آ گئی۔ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اس عاقلہ صالح بی بی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت تعظیم کی اور بولی کہ یہ لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے خاوند حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے، روٹی جو تیار تھی حاضر کر دی اور مقدور سے زیادہ خاطر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت فرمایا، اسماعیل کو میرا سلام کہنا اور یہ بات بھی کہہ دینا کہ آستانہ تیرے گھر کا مناسب ہے اور ہماری طبیعت اس کی خوبی پر راغب ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بی بی نے سارا ماجرا بیان کیا تو اسماعیل نے فرمایا، وہ میرے غمگسار میرے والد خلیل خدا تھے، دہلیز قائم رکھنا یہ تیری خاطرداری کی وصیت ہے جو مجھے بصر و چشم قبول ہے، ان کے فرمان پر میں ہمیشہ تیرا غمگسار رہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تورات کے قول کے مطابق 12 فرزند تھے جو مستقل قبائل عرب کے سردار تھے، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام بشامہ نام بتایا ہے۔ ان 12 بیٹوں میں 2 بہت مشہور گزرے ہیں، ابنایوت اور قیدار، اور ان کا ذکر توریت میں اکثر پایا جاتا ہے۔ بنایوت یا نابت اس کی اولاد اصحاب الحجر ہے، اور قیدار کی اولاد اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا، اور یاد کر کتاب میں ذکر اسماعیل کا تھا، وہ وعدے کا سچا اور تھا رسول اور نبی، حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 126 سال ہوئی، ان کا انتقال ہوا۔ ان کے سامنے ان کی اولاد اور ان کی نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلا تھا۔ تورات میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے، وہاں ہی ان کی وفات ہوئی، لیکن عرب کے مورخین کہتے ہیں وہ ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس بیت اللہ شریف کے قریب حرم شریف کے اندر دفن ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین، آج ہمارا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔